قانون مفرد اعضاء، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے، اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پنڈلیوں میں درد کیوں ہوتا ہے۔ پنڈلیوں میں درد ایک ایسی تکلیف ہے جو بہت سارے لوگ آج کل پریشان ہیں۔ تو پنڈلیوں میں درد مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اس کو میں نے دو اقسام کے اندر تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے جب اعصابی تحریک ہوتی ہے، عضلات کے اندر کمزوری ہوتی ہے اس وجہ سے، اور دوسری جو وجہ ہوتی ہے اس میں تحریک تو عضلاتی اعصابی ہوتی ہے لیکن کیلشیم کی کمی ہوتی ہے یا L4 L5 کا مسئلہ ہوتا ہے، پٹھوں میں اکڑاؤ، کھچاؤ اور بلاکیج ہوتی ہے، شریانیں جو ہے وہ تنگ ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی یہ دو اقسام ہیں پنڈلیوں میں درد کی وجہ سے۔ تو ان دونوں کا علاج بھی الگ الگ ہے۔ اب پہلی جو قسم ہوتی ہے اس میں علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس میں علامات یہ ظاہر ہوتی ہیں کہ صبح ہوتے ہی جسم کے اندر، پورے کے اندر درد ہونے لگتا ہے، ٹانگوں کے اندر درد ہوتا ہے، پنڈلیوں کے اندر درد ہوتا ہے، اور چلنے پھرنے سے اس درد کے اندر جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو درد ہوتا ہے یہ زیادہ تر گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس درد کے اندر دبانے سے آرام آتا ہے، چلنے سے آرام آتا ہے۔ اگر ایک مریض جو ہے وہ مسلسل چلتا رہے اس میں تو اس کو کوئی درد نہیں ہوگا، بالکل وہ اپنے آپ کو فٹ سمجھے گا۔ تو ایسی کنڈیشن کے اندر آپ عضلات کے اندر تحریک پیدا کریں، ایسی غذائیں دیں جس سے عضلات کے اندر جو ہے وہ طاقت آئے، اور ایسے لوگ جو ہے وہ اکثر خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کا شوگر لیول لو ہوتا ہے، ان کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے، ان کا HB لیول لو رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو عضلاتی چیزیں جو ہے وہ کثرت سے کھانی چاہیے، جس میں دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، فروٹ چاٹ، گول گپے، پکوڑے، مچھلی، شملہ مرچ، بھنے چنے، سفید چنے، کالے چنے، انڈے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کثرت سے لینی چاہیے، اور لونگ اور دارچینی کا کہوا اس میں پینا چاہیے۔ تو اس میں جو نسخہ ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔
یہ غذا ہو گئی، اور یہ آپ کی جو ہے وہ پرہیز میں آپ کو تمام اعصابی چیزیں جو بھی دودھ، دلیا، کسٹرڈ، سیویاں، پیٹھا، کدو، مٹھائیاں ہیں، یہ چیزیں آپ نے بند کر دی ہیں۔ اب دوسری جو قسم ہوتی ہے وہ اکثر جو ہے وہ رات کے وقت ہوتی ہے۔ رات کے وقت جو ہے جیسے ہی آپ سونے لگیں گے آپ کو ٹانگوں کے اندر، پنڈلیوں کے اندر جو ہے وہ بے چینی شروع ہو جائے گی، نیند آپ کی غائب ہو جائے گی۔ یہ جو صورت بنتی ہے یہ تب بنتی ہے جب کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، حرارت کی کمی ہوتی ہے، اور شریانوں کے اندر جو ہے وہ سکیڑ ہوتی ہے، بلاکیج ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو پنڈلیوں کی جگہ پہ جو ہے وہ گچھے بن جاتے ہیں اس کے شریانوں کے۔ تو ایسی کنڈیشن میں زیادہ چلنے سے درد زیادہ ہوتا ہے، آرام کرنے سے جو ہے وہ درد میں کچھ افاقہ ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ حرارت کو بڑھانے والی، جگر کو تیز کرنے والی غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جس میں ڈرائی فروٹ کھائیں، اور دیسی مرغی کھائیں، آم کھائیں، کھجور کھائیں، انڈے جو ہے وہ ابال کے کھائیں، انڈے جو ہے وہ نیم گرم دودھ کے اندر جو ہے وہ پھینٹ کر کھائیں، اور کہوہ جو ہے ایسے مریض جو ہے وہ سونف اور ادرک کا پئیں۔ اور ایسے لوگ جو ہے ان کا بلڈ پریشر اکثر جو ہے وہ ہائی رہتا ہے، تو ایسے میں 5 نمبر کی جو غذائیں ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید رہتی ہیں، 4 اور 5 نمبر کی، یعنی گرم خشک اور گرم تر، یہ غذائیں ان کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ اور ری گیس کا بھی ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم علاج کی طرف، نسخے کی طرف، کہ ان کو کون سا جو ہے وہ نسخہ دینا چاہیے۔ تو ان دونوں صورتوں کی جو ہے وہ تشخیص کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے تشخیص ہو جائے کہ اس کا اصل کاز کیا ہے، اصل سبب کیا ہے، پھر اس کا علاج کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں واضح فرق میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس مطابق آپ علاج کریں گے تو فائدہ ہوگا، اگر اس مطابق آپ علاج نہیں کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ تو جو پہلی صورت ہے اس کے لیے 2 نسخے آپ بنا لیں۔ ایک ہے تریاک تبخیر کا نسخہ، اس میں مغز جائفل ہے 1 تولہ، جلوتری 1 تولہ ہے، فلفل دراز 2 تولہ ہے، اکر کرا اصلی 1 نمبر والا وہ 1 تولہ ہے، ہینگ اصلی جو ہے وہ 3 تولہ ہے، بال جھڑ 2 تولہ ہے، اور لہسن کا پانی 10 تولہ ہے۔ تمام ادویہ کو جو ہے آپ نے صفو بنا لینا ہے۔ صفو بنا کے اس کے اندر آپ لہسن کا پانی شامل کر دیں، اس کو آپ 2 دن تک جو ہے اس کو خشک ہونے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے، گولیاں بنانے کے قابل ہو جائیں، تو پھر آپ اس کی نخودی گولی بنا لیں۔ اس کے کیپسول بھی آپ بھر سکتے ہیں اگر گولیاں آپ سے نہیں بنتی تو۔ دوسرا جو نسخہ ہے حب فولادی، اس میں تل پھلا ہے 15 تولہ، 4 تولہ آپ اس میں کشتہ فولاد جامن والا وہ ڈال لیں، اور کشتہ ازراکی جو ہے اس میں 4 تولہ ڈال لیں، اور رائی جو ہے سرخ والی یہ آپ 4 تولہ شامل کر لیں۔ تو اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے صفو بنا کے اس کے آپ نے 500 mg کی کیپسول بھر لینے ہیں، اور اس کے بھی آپ نے 500 mg کی کیپسول بھر لینے ہیں۔ دونوں کیپسول جو ہے صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم آپ نے تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ کھانے سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کھانے کے بعد بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر قبض کا مسئلہ ہو تو ساتھ میں آپ حب صابر کا نسخہ جو ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، جس میں ہنزل ہے، رائی ہے، اور گندک آملہ سار ہے۔ تینوں کا آپ نے ہم وزن لینا ہے، صفو بنا لیں، 500 mg کی کیپسول بن لیں، صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ہوا جو پہلی قسم بتائی، اس میں زیادہ تر پوری ٹانگ کے اندر جو ہے وہ درد ہوتا ہے، پوری دونوں ٹانگوں کے اندر درد ہوتا ہے، لیکن بعض کا جو ہے پنڈلیوں کے اندر بھی درد ہوتا ہے۔ دوسری جو قسم اکثر جو میں نے آپ کو بتایا کہ پنڈلیوں کے اندر اور رات کے وقت جو ہے زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے ایک نسخہ لینا ہے، اس میں آپ نے اجوائن، رائی اور باپچی یہ تینوں آپ نے 1-1 تولہ لینا ہے، اور گندک آملہ سار آپ نے 3 تولہ اس میں شامل کرنا ہے۔ 1000 mg کی کیپسول بھرنے، صبح، دوپہر، شام
ایک کیپسول لے لیں۔ دوسرا نسخہ جو ہے وہ اکسیر جدید کا ہے، یہ عام بندہ کوئی نہیں بنا سکتا، لیکن جو حکیم بھائی ہیں تو وہ میرا جو ہے وہ اکسیر جدید کا نسخہ، اس کے اوپر ویڈیو بنی ہوئی ہے، حب کینسر جس کو کہتے ہیں، اکسیر جدید بھی کہتے ہیں، تو وہ نسخہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اگر بنا سکتے ہیں تو آپ بنا لیں۔ اور تیسرا نسخہ جو ہے اس میں آپ 5 ملین کا نسخہ لے لیں، اس میں آپ سونٹ لے لیں 50 گرام، نوشادر ٹھکری آپ 30 گرام لے لیں، کالی مرچ آپ اس میں 10 گرام لے لیں، اور سنا مکی کے جو خالی پتے ہیں وہ آپ جو ہے 80 گرام لے لیں، اس میں سے ڈنڈیاں آپ نے نکال لینی ہیں۔ تو اس کا بھی آپ نے صفو بنا لینا ہے، اور اس کے بھی آپ نے 1000 mg کے کیپسول بن لینے، صبح دوپہر شام ایک کیپسول آپ نے دینا ہے تازہ پانی کے ساتھ۔ 4 ملین کے بھی آپ نے ایک بنانا ہے 1000 mg کا، اس کا بھی آپ نے ایک کیپسول بنانا ہے 1000 mg کا، اور اکسیر جدید کا جو ہے نسخہ اس کے آپ نے ایک کیپسول لینا ہے، تازہ پانی کے ساتھ لیں۔ تو انشاءاللہ یہ چند دنوں کے اندر استعمال کرنے سے جو کیلشیم کی کمی ہے، جو پٹھوں میں اکڑاؤ کھچاؤ ہے، کمر میں درد ہے، اور جو گچھے بنے ہوئے ہیں اگر پنڈلیوں کے اندر، تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ۔